ناظرین، محافظ ڈرامہ میں وہی ہوا جو ہم نے پریڈکٹ کیا تھا، یعنی کہ پارس زندہ ہے، اور یہ سب بہزاد صاحب اور زوار کا سوچا سمجھا پلان تھا کہ پارس کو بحفاظت منظر عام سے غائب کر دیا جائے، جبکہ ہر طرف یہ خبر پھیلا دی جائے کہ پارس ختم ہو چکی ہے۔ یہ پلان نہ صرف وہاب درانی اور ندیم کو ایک دوسرے کے خلاف کر دے گا، بلکہ وہاب درانی کو پاکستان واپس آنے پر بھی مجبور کر دے گا۔ ندیم تو شکر ادا کرتا ہے کہ میں نے آفتاب کو پارس کے ساتھ نہیں جانے دیا، ورنہ آج میرا بیٹا بھی اس دنیا میں نہ ہوتا، لیکن اسے پورا یقین ہے کہ یہ سب کچھ وہاب درانی نے غصے میں کیا ہے۔ خیر، اب ندیم جب وہاب درانی کو کال کر کے کہتا ہے کہ سرکار، اتنا بڑا قدم اٹھانے سے پہلے ایک بار مجھے تو اعتماد میں لے لیا ہوتا، لیکن وہاب درانی کے تو فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ پارس کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا۔ اس کا سارا شک ندیم پہ جاتا ہے کہ یہ ندیم ہمیشہ سے میرے ساتھ ڈبل گیم کھیلتا آیا ہے۔ اس کا بیٹا جس طرح منگنی پر خوش نظر آ رہا تھا، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا اپنی کسی کلاس فیلو کے ساتھ افیئر نہیں چل رہا تھا، بلکہ وہ ہمیشہ سے پارس کو ہی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ لیکن جب میں نے ندیم کو یہ دھمکی دی کہ جو کوئی بھی پارس سے شادی کرے گا میں اس کے پرخچے اڑا دوں گا، چاہے وہ تمہارا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، تو ندیم نے پہلے تو اپنے بیٹے کو کنونس کرنے کی کوشش کی ہوگی، لیکن جب آفتاب پارس سے شادی کرنے پر بضد ہوگا تو ندیم نے اپنے بیٹے کو میرے ہاتھوں مرنے سے بچانے کے لیے پارس کو ہی ختم کروا دیا، اور اب میرے سامنے ڈرامہ کر رہا ہے، جبکہ ندیم کہتا ہے کہ سرکار، بھلا اور کون ہے پارس کا دشمن؟ مجھے تو پورا یقین تھا کہ یہ سب آپ نے ہی کیا ہے، جس پر وہاب درانی کہتا ہے کہ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ بھلا میں اپنے ہاتھوں اپنی پرنسس کو کیسے ختم کر سکتا ہوں؟ لیکن ایک بات کان کھول کے سن لو ندیم، کہ میں جلد واپس آؤں گا اور جس کسی نے بھی یہ کیا ہے اسے ڈھونڈ نکالوں گا اور اسے چھوڑوں گا نہیں۔ بہرحال ان دونوں کی آپسی گفتگو سے یہ بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ چاہے دونوں پارس کے ختم ہونے کا شک ایک دوسرے پہ کر رہے ہیں، لیکن یہ یقین کر چکے ہیں کہ پارس اب زندہ نہیں ہے۔ تو بھائی، بہزاد صاحب کی اگر بات کریں تو ویسے بھی وہ بہت اچھے ایکٹر ہیں، لیکن اپنی بیٹی کی جھوٹی موت پر جو بہزاد صاحب نے ایکٹنگ کی وہ تو ایوارڈ وننگ تھی۔ یوں بے ہوش ہو کے گر رہے تھے جیسے پارس سچ میں ہمیشہ کے لیے جا چکی ہو، اور پارس کی خالہ معروف بھی فوراً پاکستان واپس آ جاتی ہیں اور وہ بھی کچھ ایسی ہی ایکٹنگ کرتی ہیں۔ دراصل بہزاد صاحب اور معروف کی اس ایکٹنگ کی وجہ یہی ہے کہ سب کو پارس کی موت کا یقین ہو جائے، جبکہ جنازے کے ٹائم پہ جب سب لوگ میت کا منہ دیکھنے کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر بھی بہزاد صاحب کے سمجھانے پہ ملازمین یہی کہتے ہیں کہ دھماکے میں جھلس جانے کی وجہ سے اب تو صرف راکھ ہی بچی ہے، تو راکھ کا کیا منہ دیکھنا، اور یوں چپ چاپ اس راکھ کو دفنا دیا جاتا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف زوار بحفاظت پارس کو اپنے گھر لے جاتا ہے، کیونکہ اس وقت سب سے محفوظ جگہ وہی ہے جہاں کسی کا شک نہیں جا سکتا، اور ادھر زوار کے فادر اعجاز بخت صاحب سرجری کے بعد مکمل صحت یاب ہو کر پاکستان واپس آ چکے ہیں۔ ان کی صحت یابی کی خوشی میں سب گھر والے وہیں پر جمع ہوتے ہیں، ریشم بھی اور اس کے ماں باپ بھی، اور ساری فیملی بیٹھی آپس میں ریشم اور زوار کی منگنی اور شادی کی ڈسکشن میں مصروف ہوتی ہے کہ اسی دوران زوار پارس کو لے کے گھر کے باہر پہنچتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ پارس کے سوٹ کیس کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہوتا ہے تو ریشم، جو ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنی اور زوار کی شادی کی باتوں پر بہت خوش نظر آ رہی تھی، پارس کو زوار کے ساتھ دیکھ کر اس کے چہرے سے خوشی کے سارے رنگ اڑ جاتے ہیں اور صرف فکر نظر آتی ہے، اور مریم سے پریشان ہو کر کہتی ہے کہ یہ تو وہی لڑکی نہیں جو زوار کو ہاسپٹل میں ملنے آئی تھی، یہ زوار کے ساتھ یہاں کیا کر رہی ہے؟ اور پھر زوار کے ہاتھ میں سوٹ کیس دیکھ کر تھوڑی دیر کے لیے تو ریشم کے دل کی دھڑکن رک جاتی ہے کہ کہیں زوار نے اس لڑکی سے نکاح تو نہیں کر لیا۔ خیر، زوار جب سب گھر والوں سے ملتا ہے، اپنے باپ کو صحت یابی کی مبارکباد گلے لگ کے دیتا ہے
اور اس کا باپ بھی زوار سے کہتا ہے کہ اگر تم کوشش نہ کرتے تو شاید میں کبھی صحت یاب نہ ہو پاتا۔ اب اعجاز بخت یا گھر کے کسی بھی فرد کو یہ بات تو نہیں پتا نا کہ اس سارے علاج میں جتنا پیسہ لگا ہے وہ پارس کے باپ بہزاد نے لگایا ہے، بلکہ شاید یہ بات تو زوار کو بھی نہیں پتا ابھی تک۔ خیر، پارس کو دیکھ کر اعجاز بخت اور باقی سب بھی پریشان ہو جاتے ہیں، جس پہ زوار بتاتا ہے کہ یہ لڑکی کچھ دن یہیں رہے گی۔ یہاں پر بھی زوار یہ نہیں بتاتا کہ یہ بہزاد صاحب کی بیٹی ہے، لیکن اتنا ضرور بتا دیتا ہے کہ شہر میں اس کی جان کو خطرہ ہے اور اس کے دشمن ہر جگہ اسے ڈھونڈتے پھر رہے تھے، جس پر اعجاز بخت پریشان ہو کر پوچھتا ہے کہ اگر وہ لوگ ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک پہنچ گئے تو زوار بتا دیتا ہے کہ اب سب کو یہی لگتا ہے کہ بم بلاسٹ میں یہ ختم ہو چکی ہے۔ ان باتوں سے اعجاز بخت کو یہ اندازہ تو ہو جاتا ہے کہ یہ کسی بہت بڑے آدمی کی بیٹی ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ زوار نے آخر اعجاز بخت کو بہزاد صاحب کا نام کیوں نہیں بتایا۔ خیر، پارس کو گھر کا ایک کمرہ خالی کر کے دے دیا جاتا ہے، لیکن اس چھوٹے سے گھر کے چھوٹے سے کمرے کو دیکھ کر پارس کا تو جیسے سانس گھٹنے لگتا ہے، تو وہ زوار سے کہتی ہے کہ مجھے یہاں رکھنے کی کیا ضرورت، مجھے گھر واپس لے چلو، میں گھر سے باہر نہیں نکلوں گی، گھر کے اندر رہوں گی، کسی کو کیا پتا کہ میں زندہ ہوں یا مر چکی ہوں۔ لیکن زوار پارس کو سمجھاتا ہے کہ وہاں آپ کے لیے خطرہ ابھی بھی موجود ہے، کیونکہ آپ کی پھپھو اور آفتاب کا مسلسل وہاں آنا جانا ہے، اور پھر ملازمین میں سے بھی کوئی مخبر ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین، لگتا یہی ہے کہ پارس جب یہاں رہے گی تو ریشم اس سے جلتی رہے گی، جبکہ آگے چل کے جب ریشم کے گھر والے اور زوار کے گھر والے آپس میں ریشم اور زوار کی شادی کی بات کریں گے تو پارس اچانک سن لے گی اور اس کا تو دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا ہو، کیونکہ وہ تو زوار کو کسی اور کا ہوتے دیکھ ہی نہیں سکتی۔ تو ڈرامے میں اصل ٹوئسٹ تب آئے گا جب پارس کھل کے زوار سے نہ صرف اپنی محبت کا اظہار کرے گی بلکہ اس سے شادی کی خواہش بھی ظاہر کرے گی۔ اب ایسے میں ظاہر ہے کہ ریشم کے لیے یہ برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا کہ اس کی بچپن کا منگیتر کسی اور سے محبت کرنے لگا ہو۔ یہاں یہ بھی ممکن ہے کہ جب ریشم کو ساری صورتحال کا پتہ چلے اور یہ بھی کہ پارس کو جو لوگ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں وہ کون ہیں، تو ہو سکتا ہے ریشم پارس کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے غصے میں آ کے وہاں تک یہ خبر پہنچا دے کہ وہ ابھی زندہ ہے اور ہمارے گھر میں موجود ہے۔ بہرحال ابھی تو یہ ٹوئسٹ بھی باقی ہے کہ اعجاز صاحب کو جس دن پتہ چلا کہ پارس کوئی اور نہیں بلکہ بہزاد صاحب کی بیٹی ہے، تو وہ پارس کو اپنی بہو بنانے پر راضی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، کیونکہ اتنا تو پتا ہے کہ بہزاد صاحب اور اعجاز بخت کئی سال پہلے بہت گہرے دوست بلکہ بھائیوں کی طرح تھے، لیکن پھر ان دونوں میں ایسا کیا ہوا کہ کئی سال گزر گئے اور دونوں نے آمنے سامنے آ کر کبھی بات نہیں کی۔ تو ناظرین، بہت سے رازوں سے ابھی پردہ اٹھنا باقی ہے۔ بہرحال لگتا یہی ہے کہ وہاب درانی ندیم اور اس کے بیٹے کو ختم کر دے گا، جس کے بعد وہاب درانی کو زوار اپنے ہاتھوں سے ختم کرے گا، لیکن یہ ابھی بھی نہیں پتا کہ زوار کی شادی ڈرامے کے اینڈ پہ پارس سے ہوگی یا ریشم سے۔ آپ کو کیا لگتا ہے ناظرین، کیا اعجاز بخت اپنے بیٹے کی شادی پارس سے کرنے پہ راضی ہو جائے گا یا نہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیے گا۔